أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك جب چل رہی تھی آپ کی بہن فتقول اور کہہ رہی تھی هل أدلكم کیا میں تمہیں بتاؤں على من يكفل ایسے شخص کے بارے میں جو اس کی کفالت کر دے فرجعناک پھر ہم نے لوٹایا تجھے الی امک تیرے ماں کی طرف کہ تقر عینھا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھیں ولا تحزن اور غمگین نہ ہو وقتلت نفسا اور آپ نے قتل کی ایک نفس کو فنجیناک پھر ہم نے نجات دی آپ کو من الغم میں غم پریشانی سے وفتناک اور ہم نے آزمایا آپ کو فتونا بار بار آزمانا فلبست بس آپ رہیں سنین کئی سال فی اہل مدین والوں میں ثم پھر جئت آپ آئے علی قدر ایک اندازے پر یا موسیٰ اے موسیٰ واصطنعتک اور میں نے منتخب کیا تجھے لنفسی اپنے لیے اذهب جاؤ آپ انت آپ و اخوک آپ کا بھائی بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ ولا تنیا اور نہ تم دونوں سستی کرنا فی ذکری میرے ذکر میں اذهبا اب دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف انہ طغا بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقولا بس اب دونوں کہہ دو لہو اس کو قولا لینا بات نرم لعلہ شاید کہ وہ یتذکر نصیحت حاصل کرے او یا یخشا ڈر جائے قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارا رب اننا بے شک ہم جو ہے نخافو ڈرتے ہیں ان یفرط کہ وہ زیادتی کریں قولا علینا ہم پر او یا ان یطغى یہ کہ وہ سرکشی کرے فعلا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا مت تم دونوں ڈرنا اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمع سنتا ہوں و ارا اور دیکھتا ہوں فأتیاہ بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ فقولا تم دونوں کہہ دو انا بے شک ہم رسولا ربک آپ کے رب کے دو رسول ہیں قاصد ہیں فارسل بس بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبہم اور ان کو عذاب مت دے قد تحقیق جئناک ہم لائے ہیں آپ کے پاس بآیت ایک نشانی میں ربک آپ کے رب کی طرف سے والسلام اور سلامتی ہو علی من اس پر اتبع الہدا جس نے پیروی کی ہے ہدایت کی انا بے شک ہم قد تحقیق اوحی وحی کی گئی ہے الینا ہماری طرف ان العذاب کہ بے شک عذاب جو ہے علی من اس پر ہوگا کذب جس نے جھٹلایا وتولا اور منہ پھیرا قال تو کہا فرعون فمن ربکما کون ہے تم دونوں کا رب یا موسیٰ اے موسیٰ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی ہمارا رب وہ ذات ہے اعطا جس نے دی ہے کل شیء ہر چیز کو خلقہ اس کی پیدائش ثم ہدا پھر رہنمائی کی ہے قال فرعون نے کہا فما بال القرون بس کیا حال ہے القرون الاولی پہلی جماعتوں کا قال حضرت موسیٰ نے فرمایا علمها ان کا علم عند ربی میرے رب کے ہاں ہے فی کتاب محفوظ ہے لا یضل نہیں بہکتا ربی میرا رب
ولا ینسا اور نہ بھولتا ہے، الذی وہ ذات ہے، جعل جس نے بنائی ہے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، مہدن بچھونا، وسلکا اور چلائے ہیں، لکم تمہارے لیے، فی اس زمین میں، سبلن راستے، وانزل اور اتارا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا، بہی اس پانی کے ذریعے سے، ازواجن جوڑے، من نبات شتى مختلف قسم کے سبزیوں سے، نباتات سے، کلو تم خود کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے چوپاؤں کو، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیہ ہے، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، منہا اس زمین سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا اسی میں، نعیدکم ہم تمہیں لٹائیں گے، ومنہا اس زمین سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارۃ اخری دوسری دفعہ، وَلَقَدْ اور تحقیق، أَرَيْنَاهُ ہم نے دکھائی تھی اس کو، آیات اپنے نشانیہ، کلہا سارے کے سارے، یعنی فرعون کو، فکذب پھر اس نے جھٹلایا، وابا اور انکار کر دیا، قال وہ کہنے لگا فرعون، اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تم نکال دو ہمیں، من ارضنا ہمارے زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک بس ہم ضرور بضرور لائیں گے تیرے پاس، بسحر جادو، مثلہ اس جیسا، فجعل بس بنا دے آپ، بیننا ہمارے درمیان، و بینک اور اپنے درمیان، موعدا ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ نہ ہم اس کے خلاف کریں گے، نحن ہم، ولا انت نہ آپ، مکانا سوا مکان ہو برابر، قال موسیٰ نے فرمایا، موعدکم تمہارے وعدہ کا وقت، یوم الزینہ عید کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور ایک جمع کیا جائے گا لوگوں کو، ضحیٰ چاشت کے وقت، فتولا بس منہ پھیرا فرعون نے، فجمع اور اس نے جمع کی، کئی دو اپنی تدبیر، ثم اتى پھر وہ آیا، قال تو کہا، لہم ان سے، موسیٰ نے، ویلکم ہلاکت تو تمہاری، لا تفترو تم مت باندھو، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، فیشحتکم اگر نہ وہ ہلاک کر دے گا تمہیں، بعذاب عذاب کے ساتھ، وقد اور تحقیق، خواب نامراد ہوا، من وہ افطرا جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا بس پھر انہوں نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا، امرہم اپنے معاملے کا، بینہم آپس میں، وَأَسَرُّوا النجوى اور چپکے سے سرگوشی کی، قالوا وہ کہنے لگے، ان ہذان نہیں ہے یہ دونوں، نہیں ہے یہ دونوں، غور سے ترجمہ دے، ان ہذان نہیں ہے یہ دونوں، لساحران مگر جادوگر، ٹھیک ہے، ایک بعد میں وضاحت کرتا ہوں، یریدان یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ یہ دونوں نکال دے تم کو، من ارضکم تمہارے زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، یعنی اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا اور لے جائیں، بطریقتکم المثلی تمہارا عمدہ بہترین طریقہ، فاجمعوا بس تم جمع کرو، کیدکم اپنی تدبیر کو، ثم اتو پھر آؤ تم، صفا صف در صف، وقت اور تحقیق، افلح اليوم کامیاب ہو آج کے دن، من وہ استعلا جو غالب ہو گیا، قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا تو ان تلقی آپ ڈال دیں، و اما
اور یا ان نکون ہم ہوتے اول من القا پہلے ڈالنے والے. قال موسیٰ نے فرمایا بل القوا بلکہ تم ڈال دو. فاذا بس اچانک حبالہم ان کی رسیاں وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ڈالا گیا من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہے. فاوجس بس محسوس کیا موسیٰ نے فی نفسی اپنے نفس میں خیفتن خوف. موسیٰ علیہ السلام نے قلنا ہم نے کہا لا تخف مت ڈرو انک انت الاعلی بے شک آپ ہی غالب ہو. وہ القے اور ڈال دے ما وہ کچھ فی یمینی کا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تلقف اور نگل لے گا ما صنع جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو. انما سوائے اس کے نہیں صنعوا انہوں نے بنایا تھا جو قید و ساحر ایک جادوگر کا مکر تھا بس. ولا یفلح الساحر اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر حیث آتا جہاں سے آیا ہے. فألقی السحرۃ پھر ڈال دی گئے جادوگر سجدن سجدے میں. قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے برب موسیٰ و ہارون برب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. قال فرعون نے کہا یہ قال کا پتہ تمہیں ہونا چاہیے. قال ساتھ میں فاعل بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فاعل کون ہے. قال تو فرعون نے کہا آمنتم کیا تم ایمان لائے لہو اس پر قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انہ لکبیرکم الذی بے شک یہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے علمکم السحر تمہیں جادو سکھایا ہے. فلاقطعن بس میں ضرور بضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف خلاف سائڈ سے الٹی سائڈ سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں تمہیں ضرور بضرور سولی پر چڑھاؤں گا فی جذوع النخل کھجور کی تنن. وَلَتَعْلَمُونَ اور تم ضرور بضرور جان لو گے ایونا کون ہے میں سے اشد عذابا سخت عذاب میں وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا. یہ کہاں سے پانی کا شور آ رہا ہے؟ مسجد میں جو وضو خانہ ہے تو اس وقت کون وضو کر رہے؟ قالوا تو کہا جادوگروں نے لن نؤثرک ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے علامہ اس چیز پر جاءنا جو ہمارے پاس آئی ہے من بینات واضح نشانیوں میں سے. والذی اور اس ذات پر بھی نہیں دیں گے فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقضی بس فیصلہ کر ما انت قاض جو تو فیصلہ کرنے والا ہے. انما سوائے اس کے لیے پختہ بات ہے تقضی تو فیصلہ کرے گا ہذہ الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی کا. انا بے شک ہم آمنا ایمان لا چکے بربنا اپنے رب پر لیغفر لنا تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے لیے خطایانا ہمارے خطایا وما اکرہتنا اور اس چیز کو معاف کر دے اکرہتنا علیہ من السحر جس پر تو نے زبردستی کی تھا ہم پر جادو میں سے. واللہ خیر اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. انہو بے شک شان یہ ہے من یأتی کہ جو آئے رب اپنے رب کے پاس مجرمان جرم کرتے فإن لہو جہنم تو بے شک اس کے لیے کیا ہے جرم کرتے ہوئے تو بے شک اس کے لیے کیا ہے جہنم ہے. لا یموت نہ مرے گا اس میں ولا یحیا اور نہ زندہ ہوگا. ومن یأتیہ اور جو آئے اس کے پاس مؤمن ایمان کی حالت میں قد عمل الصالحات تحقیق و عمل کر چکا اور نیک فاولئک تو وہی لوگ ہیں لهم الدرجات العلی ان کے لیے درجے ہیں بلند. جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں تجری من تحت الانہار جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. وذالک جزاء اور وہ بدلہ ہے من اس کا تزکا جس نے خود کو پاک کیا. اچھا جی تو کل یہ بات چل رہی تھی اذ اوحینا الی امک ما یوحی سمجھ آگے کہ نہیں آئی کہ ہم نے وحی کی آپ کی ماں کی طرف وحی. تو وحی سے مراد یہاں پر وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبر کی طرف کی جاتی ہے کہ باقاعدہ فرشتہ بھیج کر
بلکہ یہاں پر وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا، القاء ہے کہ ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کیا بات ڈال دی؟ کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈالنا ہے بچے کو ان اقذفی فی التابوت، تابوت میں، پھر ڈالنا ہے اس کو دریائے بحر قلزم میں، پھر وہ دریا اس کو کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا کنارے پہ، اس کو لے گا میرا اور اس کا دشمن۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا بحر قلزم میں ڈالا، ایک چھوٹے سے نہر فرعون کے گھر کی طرف جا رہی تھی، تابوت جاتا 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 ادھر پہنچا، اور ادھر مچھیرے تھے یا فرعون کے محل کے غلام تھے یا باندھیا تھی، انہوں نے دیکھا کوئی تابوت ہے تو کیا کر دیا؟ اس کو اٹھایا، سمجھ آ گئی؟ اور اٹھا کے اس کو کھولا نہیں، لے گئے اندر۔ فرعون کی بیوی آسیہ بیٹھی ہوئی تھی، تابوت کھولا، وہ ایک خوبصورت بچہ ہے، اور بچہ بھی ایسا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تھی۔ جو دیکھتا تھا اس بچے کو، ہائے ہائے، تو اس پر فریفتہ ہوتا تھا، سمجھ آئے؟ تو فرعون کی بیوی نے جو ہی بچہ دیکھا، خوبصورت بچہ ہے، فوراً تو اس کے دل میں محبت چلے گئی حضرت موسیٰ کی۔ تو بچہ ہے تو فوراً پہنچ کے لوگ بڑے بڑے چھروں والے، تو بچہ ہے، غیر قانونی ہے، ہاں ہمارے حوالے کر، ہمارے حوالے کر دو، ذبح کر دیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، فرعون آئے گا ابھی، فرعون کا حکم ہے، آرڈر ہے فرعون کا، قانون پاس ہوا ہے، سینٹ میں بھی پاس ہوا ہے، اسمبلی دونوں میں پاس ہوا ہے، جو بچہ ہوگا اس کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بات کر لوں گی فرعون سے۔ تو خیر فرعون آئے، فرعون نے دیکھا کہ ذبح کر دو، انہوں نے کہا نہیں، ذبح نہیں کر، کل میں عرض کر چکا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، نہیں، تو فرمایا لتصنع علی عینی، تاکہ آپ کی پرورش ہو جائے میرے آنکھ پر، یعنی میرے سامنے۔ استمشی اختک، اب یہ کام تو کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے، جو کعبید نے، میں آپ سے کل عرض کر چکا ہوں، ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام عمران تھا۔ تو بہن تھی، ان کی بہن سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ جانے، تابوت جاتا کدھر ہے؟ اب بہن وہ پانی میں وہ تیر رہا ہے تابوت، ٹھیک ہے، اوپر سے بہن ساتھ جا رہی ہے، اس سائڈ سے دیکھتی ہے، ایسے نہیں بس ایسے دیکھتے ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتی ہے، اجنبی بن کر، یہ بھی جا رہی ہے، استمشی اختک۔ چلتے چلتے تابوت پہنچا فرعون کے محل۔ اب وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے دودھ پلانے والیوں کو اس پر حرام کر دیا۔ اچھا بچے کا فیصلہ تو ہو گیا کہ اس کو بھی زندہ رکھنا ہے، اب دودھ پلانا ہے بچے کو، اور کیا کرنا ہے، دودھ ہی پلانا ہوتا ہے، تو دودھ پلائے جی، بکری کا دودھ لائے تو بھینس کا لائے تو اونٹ کا لائے تو کٹے کا دودھ لائے تو وہ نہ پیے، وہ نہ پیے، ایک عورت کو لائے، دوسری عورت کو لائے، وہ نہ پیے، انکار۔ تو اب وہ بہن ادھر پہنچ گئی، وہ پہنچ گئی، تو بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفل، کہ میں تمہیں ایسے عورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر دے، امید ہے کہ اس کا دودھ ہی پیے گا۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ انہوں نے جب پختہ بات کی، انہوں نے پکڑا، اس کو پکڑو، اس لڑکی کو پکڑو، یہ جانتی ہے، پھر اس نے بات کو ادھر گھمایا پھرایا، تو ان کی والدہ کو لے، والدہ آ گئی، جو اس سینے سے لگایا فوراً دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے کہا کہ ایسا کریں، آپ ہمارے محل میں رہیں، ہم کو تنخواہ بھی دیں گے اور آپ دودھ پلاتے رہیں، سب کچھ ہمارا، خرچہ آپ کا۔
سمجھ آئی؟ جس نے پالنا ہو کسی کو، پھر ایسے دشمن کے گھر سے، ان کے خرچے سے بھی، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کے والد کہیں گے نہیں نہیں، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میرا اپنا اور بچے ہیں، میرے گھر ہے، میرے دودھ پلوانا ہے تو ادھر بچے کو لے آؤ، تنخواہ بھی دینے پڑے گی، ہم مجبور تھے، کی کریں؟ بچہ دے دیا، ماں کے حوالے کہ اس کو دودھ پلاؤ، تنخواہ بھی ہم دیں گے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے کیا کر دیا؟ لوٹا دیا آپ کو آپ کی ماں کی طرف، کہ تقر عینها ولا تحزن، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو ان کی اور غم نہ کریں۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے ڈالا تابوت کو تو فرعون نے وصف سے ڈالنے شروع کر دیے، کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اب بچے کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ٹھیک ہے، کہ ان کے دل سے ہر بات نکل گئی سوائے بس موسیٰ کی پریشانی۔ خیر لٹا دی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور آپ نے قتل کی ایک نفس کو، ہم نے تو نجات دی آپ کو پریشانی سے۔ قتل وہ ابھی 20ویں پارے میں وہ بات آ رہی، ٹھیک ہے نا، کہ ایک دفعہ نکلے تھے تو جو فرعون کے باورچی خانہ تھا اس کا افسر تھا، ٹھیک ہے، اس کا قاب اس کا نام تھا، تو دوسری بن اسرائیلی ایک بندے سے کہہ رہا تھا سامان اٹھا دو لے جاؤ ادھر، تو وہ بات ادھر آ رہی ہے۔ تو خیر فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید فرمایا تو اس کو مرے پہنچا دیا۔ تو وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو بار بار آزمایا۔ یہاں پر ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، کافی لمبی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ دیکھ لینا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ وہ اگرچہ اس میں بھی کلام ہے کہ وہ مرفوع روایت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اکثر بعض حضرت کہتے ہیں مرفوع روایت ہے، بعض کہتے ہیں وہ روایت مرفوع نہیں ہے، لیکن بہرحال مضمون اس کا آیا ہے۔ تو وہ سعید بن جبیر کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس سے کہا کہ وہ فتناک فتونا، اس کی سمجھ مجھے نہیں آتی، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بار بار آزمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ لمبی بات ہے، صبح آنا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح پہنچا، صبح سویرے، جب طالب استاد نے کہہ دیا، طالب علم کو شوق ہو گیا، علم حاصل ہو رہا ہے، صبح پہنچ گئے۔ یہ نہیں ہے کلاس میں لیٹ آئے نہ آئے کہ میرے ادھر درد ہے، میرے وہ آگے درد ہے، میرے پیچھے درد ہے، تو یہ ہو گیا، تو دھن ہو گئی، تو یہ ہو گیا، نہیں، وہ تو صبح سویرے پہنچ گئے۔ استاد خود کا کلاس کا ٹائم پہنچنا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس کی لمبی روایت کیسے آزمایا، ایک آزمائش کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت سعید بن جبیر سے کہتے ہیں وفتناک فتونا، یہ مطلب ہے، وفتناک فتونا مطلب یہ ہے کہ قتل کے سے بچایا، یہ بھی فتن ہے، ایک آزمائش، فرعون کے گھر میں لے آیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا فرعون گھر میں بڑا کر دیا، پھر قتل نفس کو قتل کیا، ایک وہاں پر بچایا، فتناک فتونا، ادھر شعیب کے گھر میں پہنچایا، ٹھیک، ادھر نکاح کرایا، فتناک فتونا، پھر واپس لے آئے، پھر فرعون کے ساتھ مناظرہ، پھر دریا عبور کرایا، پھر وغیرہ ذالک۔ تو یہ ساری بات۔ تو فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ رہیں کچھ سال اہل مدین میں، وہ جب اس کو قتل کر دیا اس نفس کو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے نکلے۔ حضرت حزقیل رحمہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا بھائی تھے، پتہ چلا اگلے دن دوسرے اسی شخص نے کہا، وہ تفصیل آ رہی ہے۔ تو حضرت حزقیل رحمہ اللہ وہ ادھر دربار میں موجود تھے کہ جب فرعون نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ سے بدلہ لینا ہے، قتل کر دینا ہے، تو وہ پہنچے، انہوں نے کہا مشورہ ہو رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، نکلے یہاں سے۔ تو وہاں سے نکلے، مدینہ پہنچے، 8 دن کا سفر تھا یا 10 دن کا سفر تھا، ٹھیک ہے، جو آج کل اردن میں ہے۔ تو خیر پھر وہاں پر قصہ آ رہا ہے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آئے ایک اندازے پر اے موسیٰ، واصطنعتک، پھر آنے پیغمبر بن کر، واصطنعتک لنفسی، اور ہم نے تجھے منتخب کیا اپنے نفس کے لیے، اذهب انت واخوک، آپ اور آپ کے بھائی دونوں جاؤ میرے نشانیوں کے ساتھ، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، سستی مت کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو میدان جہاد میں بھی فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو فرمایا تم دونوں جاؤ۔ فرعون کے بعد اس نے سرکشی اختیار کی، لیکن اس سے بات کرو، بات نرم کرو،
چاہے ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. یعنی یہ آیت میں پڑھتا ہوں نا تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 جلیل القدر پیغمبر بھیج رہا ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ہے ٹاپ 3 میں ان کا نام، اور ہارون علیہ السلام، اور بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ سب سے بڑا دشمن فرعون کے پاس. لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کرنی ہے لیکن بات نرمی سے کرنی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اخلاق سے بات کرنا. ایک واقعہ لمبا ہے، ٹائم نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں سبق ہمارا آگے چلے، مختصراً میں بات کروں. ہارون رشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، نیک بادشاہ گزرا ہے، ٹھیک. تو ایک اس کا جمعے کا خطیب تھا، وہ خطبہ دیا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک اور بڑا واعظ تھا، بڑا خطیب تھا، اس نے کہا آج جمعہ میں نے پڑھانا ہے. تو یہ جو خطیب تھا ہارون رشید قریبی اس کو بہت چاہتا تھا، تو نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھا دو. جمعے پر بیٹھ گیا. ہارون رشید جمعہ پڑھنے آتا تھا، وہاں کے سامنے بیٹھتا تھا، پورا بیان سنتا تھا وہ. تو اس نے بیان شروع کیا تو ہارون رشید کی جو ہے نا وہ برائی شروع کر دی. تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ غلط کیا، تو نے وہ غلط کیا، تو نے سب کے سامنے. اب وہ جو خطیب تھا وہ نیچے سے کھینچے کہ بس کر، کپڑا کھینچے، اور جوش خطابت میں یہ تو نہیں کیا، تو نے یہ ظلم کیا، تو نے وہ ظلم کیا. 6 لاکھ مربع میل کا وہ کیا تھا؟ بادشاہ تھا. اب ہو سکتا ہے ظالم بھی ہوئی اس سے، بادشاہ سے ہوتے ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے نا بیان ختم، ہارون رشید گیا. اب سب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی خیر تو نہیں ہے، تو قتل کروایا گیا اس کو. ہارون رشید نے پولیس بھیجی، اس کا میرے پاس لیا، اس کو لے گئی. ہارون رشید نے پہلے اس کو بٹھایا، شربت وربت پلایا اچھی طرح. پھر اس سے پوچھا کہ کیا نام ہے، ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا آپ بڑے خطیب ہیں، بڑے واعظ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام؟ اس نے کہا کیا مطلب اس کا؟ نہیں کوئی مطلب ہے جواب. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں تو گنہگار پن تھا. میں نے کہا میں بڑا گنہگار ہوں یا فرعون؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جواب دو، مطلب جو ہوگا بتاؤں گا میں. تو اس نے کہا فرعون وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، آپ تو مسلمان ہو، رب کو مانتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو. تو پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھو فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بھیج رہا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں قولا لینا، کہ بات کرنی ہے نرمی سے. اور آپ نے کس انداز سے بات کی؟ یہ وعظ کا طریقہ ہے، یہ نصیحت کا طریقہ ہے. سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ خیر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے، ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے اور 10,000 درہم انعام بھی دینا ہے. اس نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. یہ ہوتے اخلاق. سمجھ آ کہ نہیں؟ تو دیکھو فرمایا کہ بات کرنے نرم، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے کچھ نصیحت حاصل نہیں کرنی، لیکن پھر ان کو تو نہیں پتہ نا. اگر ان کو یہ کہتا کہ اس نے بات مانی نہیں ہے تو پھر ان کا بولنے کا نصیحت کا انداز اور ہوتا. اب امید دلائی ہو سکتا ہے تو نصیحت کا انداز اور ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا ان دونوں نے کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ یفرط علینا، وہ ہم پر زیادتی کرے قولاً، میں نے آپ کو اس کا تعلق قولاً کے ساتھ، او ان یطغى، یا سرکشی کرے فعلاً. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا ڈر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ وہ ہم پر کچھ زیادتی کرے، کچھ ہماری بات جو ہے نا وہ نہ مانے وغیرہ ذالک. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تخافا، تم دونوں مت ڈر، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں. انہیں جو قولاً زیادتی کرے گا، اسمع کا تعلق ان یفرط علینا کے ساتھ ہے، و ارا اس کا تعلق ان یطغى کے ساتھ ہے. دیکھ پھر سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فأتیاہ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، دونوں سے کہہ دو نا کہ ہم تیرے رب کے 2 پیغمبر، تیرے رب، تو رب نہیں ہے، تیرا رب ہے. ٹھیک، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. کدھر بھیج دو؟ شام کے علاقے میں. بنی اسرائیل کا اصل علاقہ تو شام ہے، ارض مقدسہ ہے.
یہاں تو صرف موسیٰ کیا نام ہے یوسف علیہ السلام آئے تھے بس، اور ان کا خاندان بھی آیا تھا. تو اصل تو کنعان میں تھے، شام میں تھے نا، تو اب اپنے علاقے میں ان کو لے جانا ہے، میں نے چھوڑ دیں ان کو. ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا سورہ یوسف میں، سمجھ آ گئی. یہ تو مصر تو ان کا علاقہ نہیں تھا، تو ادھر بھیج تو اپنے علاقے میں لے جا. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اب قاضی صاحب کے پرچے میں آ جائے فَأَرْسِلْ مَعَنَا، کہاں بھیج دو، تو ادھر پھر آپ ہنسی نکالو گے کہ کہاں بھیجنا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کہیں بھی بھیج دو. پھر یہ وہ طویلات شروع کر دیں، مجتہد بن جاؤ گے وہاں. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ تو والسلام علی من اتبع، ہاں ولا تعذبهم، ان کو سزائے مت دو، اور تحقیق میں واضح نشانی لائیں آپ کو تمہارے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. تو جو مسلمان نہ اس کو اس طرح سلام کرنا ہے. جو غیر مسلم سامنے آ جائے نا، السلام علی من اتبع الہدی، یہ سلام کا طریقہ ہوتا. انا قد اوحی الینا، تحقیق ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے، انکار کرے. تو اس نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے؟ کون ہے تم دونوں کا رب؟ فرعون نے کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدائش دی، ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت. اچھا پھر اس نے کہا فما بال القرون الاولی، پچھلی جماعتوں کو کیا؟ قرون، قر ایک صدی کو کہا جاتا ہے، اور ایک جماعت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک، پچھلی جماعتوں کا کیا حال، اس کے بارے میں جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے؟ اتنا شرارتی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اب جو ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ چاہتا تھا نا کہ کچھ برا بلا کہتے، کچھ برا بلا یہ کہہ دے گا موسیٰ تو میں لوگوں کو کہوں کہ دیکھو یہ تمہارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سارے بھڑک جائیں گے. سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ مفتی محمود رحمہ اللہ نے جب ان کو کافر ٹھہرایا تھا نا، بل پاس ہوا تھا قادیانیوں کو، سمجھ آ گئی نا، تو ادھر مباحثہ تھا ان کے خلیفہ سے، خلیفہ ناصر تھا، کون تھا وہ، تو میں نے وہ ساری تفسیر پڑھی ہے اس کی اسمبلی کی. تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے براہ راست نہیں کہا یہ کافر ہے. شیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بریلوی بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان سے کہلواتے رہے. مثلا انہوں نے کہا نا کہ حسن حسین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے جواب میں جو اس کے الفاظ تھے قادیانی کے، اس نے جب بولے تو فوراً شیعہ کہنے لگے ہاں یہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، مفتی محمود نے خود نہیں کہا، وہ ایسے سوال کر کے نا وہ دوسری جماعت والے کہا ہاں یہ تو کافر ہے اگر اس طرح کہتے، اس طرح کہتے. تو یہ چاہتا تھا فرعون کہ یہ کیا کہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آپ پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ابھی بتائے گا. لیکن اس طرح جواب دیا کرتے. تو جو میرا رب نہ بہکتا ہے نہ پھولتا ہے، وہ ذات جس نے پیدا کی زمین تمہارے لیے بچونا، اور اس میں راستے چلائے، اور آسمان سے پانی اتارا ہے، اور ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے، خود بھی کھاؤ اور چھپاؤں کو کھلاؤ، بے شک اس میں نشانی لأولی النہا، نوحیتن کی جمع عقل مندوں کے لیے. نہا نہیں سے ہے نا روکنا، تو عقل بھی برائی سے روکتی ہے، اس وجہ سے عقل کو بھی نہیہ کہتے ہیں. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، اس میں لوٹائیں گے، اس میں دوبارہ تمہیں نکالیں گے. تو جب کوئی کسی کو دفن کر رہے ہوں، قبر پر لوگ کھڑے ہو پڑتی، تو ہر بندے کو بہتر یہ ہے کہ 3 جو ہے نا وہ اس طرح لپ مٹھیاں لے کر وہ مٹی ڈالنی چاہیے قبر پر. پہلی دفعہ ڈالتے وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے ساری، منہا خلقناکم. دوسری دفعہ وفیہا نعیدکم. تیسری دفعہ ڈالتے وقت منہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھنی چاہیے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ، ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن اس نے جھٹلایا، انکار کیا. قال، تو وہ
کہنے لگا موسیٰ سے فرعون کہ تم آئے ہو کہ نکال دو ہمیں ہمارے زمین سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ. ٹھیک ہے، اپنے جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو زمین سے. دیکھو یہاں پر کیا کہا کہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتے ہو، یعنی سیاسی بیان دیا، یہ سیاسی بیان. اور پچھلے سوال کیا فما بال القرون الاولی، کہ پہلے لوگوں کا کیا یہ مذہبی کارڈ بھی اس نے استعمال کیا کہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے تو سیاسی لوگوں کو بڑکایا کہ دیکھو تمہیں نکالنا چاہتے ہیں تمہارے زمین سے، اور مذہبی کارڈ بھی استعمال کر کے مذہبی لوگوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہر کوشش اس نے کی. تیز و ترار چلاک تھا، جیسے آج کل سیاستدان چلاک ہوتے، وہ بھی چلاک تھا اس طرح. تو فرمایا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی جادو لائیں گے، بس بنا دیا ہمارے لیے اپنے لیے ایک وعدہ کا وقت، نہ ہم اس کی مخالف فرض کر دیں گے نہ آپ کریں گے، اور مکان صواب کوئی برابر جگہ ہو کہ سب کو نظر آئے، کرتب تماشا، سب تماشا دیکھ. قال، تو فرمایا موسیٰ نے کہ وادی کی جگہ جو ہے وہ تو عید کا دن ہونا چاہیے کہ سب کو چھٹی ہو، سب موجود ہو، اور لوگوں کو جمع کیا جائے چاشت کے وقت جو بہترین وقت ہے. ٹھیک ہے، کوئی گرمی بھی نہیں ہوگی اور نہ کوئی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، موسم بہترین موسم ہوگا. سمجھ آ گئے؟ بس ایسا نہیں ہے کہ لوگ سوتے تھے بس سو گئے دوپہر کو اٹھنا جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، نہیں، جلدی اٹھتے تھے، کام کاج کرتے تھے. فتولی فرعون، تو فرعون نے منہ پھیرا، فجمع کیدہ، اپنی تدبیر جمع کی، پھر آیا. تو روایات میں ہے کہ جادوگروں کو جمع کیا، 70,000 جادوگر یا 72,000 جادوگر. ٹھیک ہے، پھر ہر جادوگر کے پاس جو ہے وہ دو قسم، ہر جادوگر کے پاس ایک کے پاس کیا تھی، ہر ایک کے پاس لاٹھی تھی اور رسی تھی. تو 70,000 اگر ہوں اور ہر سے سام بن گئے، دو سام بن گئے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 1,40,000. اور اگر 72,000 ہوں پھر 1,44,000. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ان کو جمع کر دیا، اعلان کیا، ادھر ادھر سے جادوگر آئے. جب جادوگر پہنچے تو قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو مگر نہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ نامراد ہو گیا. فتنازعوا امرهم بینہم، پھر انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا، آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا. کیا اختلاف کیا؟ ایک قول یہ ہے کہ اختلاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے فرعون سے بات تو کر لو کہ فرعون ہمیں کوئی اجرت دے گا کہ نہیں. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں اجرت ملے گی اگر ہم غالب آ جائیں؟ یہ پوچھ لو. کیونکہ کسی کے ساتھ ایک خادم، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 4، کوئی 100 میل دور سے آیا، کوئی 50 میل وغیرہ ذالک. تو فرعون سے کہا، اس نے کہا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہم تم مقرب بن جاؤ گے، تمہیں اجرت بھی ملے گی اور سرکاری خطابات، القابات بھی ملیں گے. کوئی نشان حیدر ہے تو کوئی نشان امتیاز ہے تو فنا ہے تو فنا، وہ بھی ملیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک قول تو اس کے بارے میں یہ تھا، یہ اختلاف کیا. دوسرا بعض کہتے ہیں کہ اختلاف یہ کیا کہ ہمیں اجرت مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، دوسرا قول یہ. اور تیسرا قول یہ کہ انہوں نے جو آپس میں اختلاف کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے حضرت موسیٰ کا. کیونکہ بعض سمجھدار سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر لکھتے نہیں ہیں،
ہم خود جادوگر ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو روکا دوسروں کو کہ مت کرو، لیکن چونکہ روکنے والے کم تھے، دوسرے غالب آ گئے کہ نہیں کرنا ہے، تو یہ تھا تنازع، اور چھپکی سے سرگوشی کی. قالوا، دونوں کہنے لگے جادوگر، ان ہذان، میں نے آپ سے عرض کیا ان نافیہ ہے، نہیں ہے یہ دونوں. لساحر یہاں پر لا الا کے معنی میں، لا کس کے معنی میں ہے؟ الا کے معنی میں. ان ہذان الا ساحران، نہیں ہے دو جگہ مگر جادوگر. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ یا ان مخففہ میں مثقلہ بھی بنا سکتے، بے شک یہ دونوں البتہ جادوگر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا یہ دونوں جادوگر ہے، چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، اور تمہارے بہترین طریقے کو لے جائے. بس تم اپنی تدبیر کو جمع کر لو اور آ جاؤ صف میں. آج کے دن وہ کامیاب ہوگا جو غالب ہو. جب وہ آئے دو بندے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں، تالیاں بجانے شروع کر دیں کہ یہ دو بندے مقابلہ کریں گے ان کا، یہ مول بھی یہ مقابلہ کریں گے. جی اون کے کپڑے پہنے ہوئے، ادھر فرعون بیٹھا ہوا تھا تخت پر، صوفے پر، حامان وزیر وغیرہ ذالک اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے جادوگر، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، اے موسیٰ یا تو آپ ڈال دو یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جاتے ہیں. قال، موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ڈال. تو جب انہوں نے اپنے حبال، حبل کی جمع ہے، حصی عصا کی جمع ہے، اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی، یخیل الیہ، خیال ڈالا گیا، خیال کیا گیا موسیٰ کو ان کی جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہے. رسی سے سام بن گئے، دوڑنے لگے. بعد نے کہا کہ وہ جادو نہیں تھا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ حقیقی سام بن گئے تھے یا نہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ وہ حقیقی سام نہیں بنے تھے، بلکہ پارا ان کے اندر ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور رسیوں میں. تو جب زمین بھی گرم تھی، زمین کے اوپر رکھی تو وہ حرکت کرنے لگے. تو حقیقی سام نہیں بنے تھے، جبکہ باقی مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقی سام بن گئے تھے. اور یہ ایسا ممکن ہے حقیقی سام بن، بلکہ امام راضی رحمہ اللہ خود بابل ہاروت و ماروت کا جو قصہ ہے نا پہلے پارے میں، وہاں پر لکھتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے انسان سے گدھا اور گدھے سے انسان بنایا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جب یہ ہو سکتا ہے تو کیا رسیوں سے اور لاٹھیوں سے سانپ نہیں بن سکتے؟ تو سانپ ہی بن گئے تھے. تو اب 1,44,000 1,40,000 سانپ ہو، سارے چلتے ہو آپ کے سامنے، یا کہاں سے کہاں تک ہوں، 1-2 میل جو ہے نا وہ سانپ ہی سانپ نظر آئیں گے، اس سے بھی زیادہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے دل میں خوف محسوس کیا. تبھی خوف ہوتا ہے، پہلے میں کل بھی عرض کر چکا ہوں. قلنا، ہم نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، مت ڈر، آپ ہی غالب ہو. والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اور ڈال دے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نکل لے گا یہ جو انہوں نے کارروائی کیا، وہ ساری کارروائی کو. پختہ بات ہے جو انہوں نے کارروائی کی، جادوگر کا مکر ہے، اور جادوگر جہاں سے آیا کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، فوراً سے سانپ بن گیا، اور ایک ہی دفعہ میں سارے سانپ اس سے نکل لیے. سمجھ آ، انہوں نے دیکھا کہ ان کو پتہ چل گیا جادو نہیں ہے. سمجھ آ گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ڈال دیے گئے، کسی طاقت نے ان کو ڈال دیا سجدے، خفیہ طاقت نے، فوراً سجدے میں گر پڑے. کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا.
تو میرے ساتھ مشورہ تو کر لیتے، مجھ سے اجازت نہیں لی، مجھ سے پوچھے تک نہیں، ہو سکتا ہے میں تمہیں اجازت دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا یہاں پر اب اس کو ہار ماننی چاہیے تھی، کیونکہ وکیل کی ہار موکل کی ہار ہوتی ہے۔ جب وکیل ہار جائے نا عدالت میں مقدمے میں، تو موکل ہار گیا نا، مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ تو جادوگر تو وہ لایا تھا، جب انہوں نے ہار مان لی تو اس کو بھی ہار ماننی چاہیے تھی۔ ہار مانتا، اپنے دوبر پہ ہاتھ پھیرتا کہ بس میں ہاتھ مار دوں، بس ہار مانتا، لیکن نہیں مانی۔ اس کیا کہہ رہے جی؟ ہاں جی، تو یہ کہا تو وہ کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا بڑا استاذ ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا اور کیا کہتے ہیں، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا خلاف الٹی سائڈ سے، اور تم سب کو کھجور کی طرح میں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اچھا اب جادوگروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے رہا۔ جادوگروں کہ تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں، اور یہ کہہ بھی رہا ہے، خود اعتراف بھی کرے کہ یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارا بڑا استاذ ہے، یہ موسیٰ نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ الٹے پٹے سیدھے حرکت اس نے تمہیں سکھائی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو دھمکی نہیں دے رہا، اس کو پتہ ہے کہ نہیں دے سکتا، میرے خیر کوئی نہیں۔ دیکھو موسیٰ کو دھمکی نہیں دے رہا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور بضرور جان لو گے ہم میں سے کون سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے میں، تمہیں بتاؤں گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے نا کیا کر دیا، پھانسی دینے شروع کر دی، 70 یا 72 73 بندوں کو پھانسی دے دی، سارے کھڑے ہیں لائن میں، مزے مزے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ ان پہ تو اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا کام خراب ہے، کتنے کو میں پھانسی دوں گا، آگے تو حالات ماحول خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا، ان کے رشتہ دار وغیرہ جلوس جل سے شروع ہو جائیں گے، لوگ نکل آئیں گے۔ تو اس نے کہا بس ابھی ٹائم بہت ہو گیا، کل کو دیکھیں گے۔ وہ کل پھر آئی نہیں، فاقین کو چھوڑ دیا اس نے۔ تو کہنے لگا، وہ کہنے لگے جادوگر، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان واضح نشانی پر جو ہمارے پاس آئی ہے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا تجھے ترجیح دیں گے، نہیں دیں گے۔ تو جو فیصلہ کرنا ہے کرو فیصلہ، تو اس دنیا میں فیصلہ کرے گا، بس جو کرنا ہے کر لو، روک سکو تو روک لو۔ سمجھ آ گئی؟ انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ ہمارے خطائیں معاف کر دے، اور جو تم نے زبردستی کی ہم پر اس کو بھی معاف کر دے۔ اتنا مضبوط ایمان، ایک گھڑی میں اتنا مضبوط ایمان بن گیا ان کا۔ اللہ، ایک پیغمبر کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی تو ایمان لائے، اتنا مضبوط ایمان بھی ہو سکتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اور کہنے لگے کہ تم نے جو ہمیں مجبور کیا تھا نا جادو پر، اس کو بھی معاف کر دے۔ کیا یعنی تم نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ادھر لاؤ جادو کرو، جادو دکھاؤ، یا دوسرا قول یہ کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو جس میں صلاحیت ہو، استعداد ہو، تو فرعون کی طرف سے لازمی تھا کہ وہ جادو سیکھے، تو ہم نے تمہاری وجہ سے جادو سیکھا تھا، یہ غلط کام، تاکہ اسی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو کہنے لگے جو رب کے پاس آتے ہیں مجرم، تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے، اور جو ایمان کی حالت میں ہے تو اس کے لیے بلند درجے ہے۔ درج کیا ہے؟ باغات ہوں گے ہمیشہ کے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے آنے ہوں گے، اور یہ بدلہ اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟